مسلسل میں اپنے معروضات ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہا، لیکن آج کی یہ 11ویں محرم کی مجلس ہے اور کل سوئم کے سلسلے میں وہ تو بہت خاص مجلس ہے، اور ہم نے کل اس موضوع کو سم اپ کرنے کے لیے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کا انتخاب کیا ہے، اور جو پوری ایک تھیسز ہے، جو پوری ایک تاریخ ہے، کل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور وہاں پر اپنے موضوع کو مکمل کر دوں گا۔ آج آپ حضرات کو احساس ہوگا کہ کم سے کم جو میں نے موضوع اٹھایا ہے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ موضوع مولانا اصغر مہدی کے مزاج کے برخلاف ہے، لیکن اصل میں مسلسل 10 دن 11 دن آپ کے سامنے نبوت بھی پڑھتا رہا، میں آپ کے سامنے عصمت بھی پڑھتا رہا، میں آپ کے سامنے نورانیت بھی پڑھتا رہا، میں آپ کے سامنے ولایت بھی پڑھتا رہا، میں نے ارکان عزاداری پہ بھی روشنی ڈالی، اور میری کوشش تھی کہ میں تمام موضوعات کو سم اپ کر کے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں ہم لوگوں کے سامنے، اور وہ ذمہ داریاں یہاں کی بھی ہیں اور وہ ذمہ داریاں یہاں کی بھی ہیں، اور اس کا تعلق ہے مجلسوں کے مقاصد سے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اگر مسلسل 11 دن مجلسیں ہم سنتے رہیں اور اس کے بعد پھر سلسلہ ہے 8 ربیع الاول تک اور پھر 9 کی محفل ہے، اگر ہماری روحانیت میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، اگر واقعاً رزق ولایت اور رزق علم کے ساتھ ساتھ اگر رزق صداقت، رزق عرفان، رزق فکر، رزق تقوی، رزق زہد میں اضافہ ہوا ہے تو مقصد مجلس جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہماری مینٹلٹی، ہماری ذہنیت اور ہمارا ذہن، ہمارا اخلاق جس جگہ پر چاند رات میں تھا اسی جگہ آج تک بھی ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ریویو کرنا پڑے گا۔ میں بعض چیزیں جن کا تعلق جو ہے وہ تبلیغ سے ہے یا جن کا تعلق عبادات سے ہے، اکثر کم روشنی اس لیے بھی ڈالتا ہوں کہ یہاں قبلہ و کعبہ کے زیر قیادت یہ مرکز چلتا ہے، اور اللہ نے آپ کو معلومال کیا ہے ایک پرماننٹ ریزیڈنٹ عالم کی حیثیت سے جو صاحب نظر ہیں اور صاحب تقویٰ ہے، اور ایام عزا کی پھر ہماری اپنی رسپانسبلٹیز کے موضوع کو مکمل کرنا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں پرسوں تک کی مجلس میں بڑے اختصار کے ساتھ میں نے تبرکاً جناب ابو طالب کو پڑھا، ورنہ میں رسالت ہی سے باہر نہیں نکل پایا تو دوسرا موضوع ٹچ کیسے کرتا۔ تو آج کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ سنیں گے، چاہے مومنین کم ہیں لیکن میرے سامنے پیور مجلسی طبقہ بیٹھا ہے، اور انشاءاللہ یہ گواہی دیں گے جب انٹرنیٹ سے اس مجلس کو سنا جائے گا کہ سینٹر فل تھا، چونکہ آپ کے پہلو میں فرشتے بھی بیٹھے ہیں۔ جی ہاں، آپ مولا سلامت رکھیں، آباد رکھیں آپ کو۔ بہت ہی جسارت کے ساتھ قبلہ چند معروضات ہیں جس کی طرف توجہ کو مبذول کرانا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں جن آیات میں حکم ولایت ہے، قرآن مجید کی جن آیات میں حکم وسیلہ ہے، اور قرآن مجید کی جن آیات میں حکم خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، تولیٰ اور تبرہ ہے، وہیں پر قرآن مجید میں عقائد کے ساتھ ساتھ ایک چیپٹر جو ہے وہ اعمال کا بھی ہے، اور عقیدہ ہے اصل میں کیا؟ تحفظ اعمال، تحفظ عبادت ہی کا نام عقیدہ ہے۔ یہی مولا کی ولایت ہے کہ ولایت جو ہوتی ہے یہ اعمال اور عبادات کا تحفظ کرتی ہے۔ تو حفاظت عقیدہ اور ولایت کس چیز کا کرتی ہے؟ اس کا نام ہے عبادت۔ تو اگر عبادت ہی کا چیپٹر نہ ہو تو آپ بتائیے کہ خالی مکان میں کبھی تالا لگایا جاتا ہے؟ تالا اسی مکان میں لگایا جاتا ہے کہ جہاں آپ کی الماریوں میں جویلری موجود ہو۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت کو آپ بہت سرسری طور پہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور کبھی اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے، اور میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی کیا ہے
کہ اصل میں ایک عزادار ایک ماتمدار ان کا انتقال بھی ایام ازاں میں ہوا. اب میں تو چلا جاؤں گا, قبلہ پڑھیں گے اصال ثواب کے سلسلے میں مجلس, تو لہٰذا اس مجلس میں تبرکاً ان کا تذکرہ بھی ہو جائے اور ایک عزادار کا مرتبہ بھی پتہ چل جائے, اور ایک شیعہ کا مرتبہ اللہ کی نظر میں کیا ہے, اور شیعہ کہتے کسے, یہ قبلہ پڑھ چکے ہیں لیکن اس کا مرتبہ کیا ہے یہ پتہ چل جائے. تعریف شیعت اس مرتبہ خود میں نے مسلسل 8 دن تک یہاں بیٹھنے کے بعد قبلہ سے سنی, اور استدلال کے ساتھ کہ ایک ہوتا ہے کہ شیعہ اور فالوورز, لیکن ایک ہر روز حدیث اور روایات کے آئینے میں بھی تاریخ شیعت کو ایک مرتبہ ریویو کرا دیا گیا تاکہ کوئی اینگل نہ بچے اور آپ ایکسکیوز کر کے یہاں سے نکل نہ سکیں. قرآن مجید کی آیت ہے اور اس آیت میں اللہ مخاطب کس سے ہے, بس پرابلم یہ ہے مخاطب اللہ اس میں آیت میں آپ سے ہے بھائی, آپ سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان لانے والو تم تقوی اختیار کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جو خالق کی نظر میں سچے ہیں. صدیق تو بہت ہیں, یہ ذہن میں رہی ہے. میں دیکھیے مجھ سے تو اگر آپ کہیں گے کہ آپ نماز پہ پڑھ دو اور موت پہ پڑھ دو تو میں تو اس کو بھی ولایت کے آئینے میں پڑھوں گا, چونکہ ایک خطیب جو ٹیرا, اس میں بھی آپ کو سلاؤں گا نہیں. ان کے ساتھ ہو جاؤ جو خالق کی نظر میں سچے ہیں. اب ہم چلے جاتے ہیں تقوی کی طرف, ہم چلے جاتے ہیں صادقین کی طرف. امام یہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں کہہ کر خطاب کیا ہے, اس سے مراد وہ افراد ہیں جو علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ سن لیجئے آپ, تو آپ بچ کے بھاگیں گے کہاں آج؟ آپ فرار کیسے اختیار کریں گے بھائی؟ اللہ مخاطب یا مسلمانوں سے کب ہے, عام افراد سے کب ہے؟ امام کی حدیث قبلہ موجود ہے, جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے اے ایمان لانے والو, تو اللہ کی نظر میں مومن صرف وہ ہے جو علی کی ولایت کو مانتا ہے. تو یہ جو 2 ڈیمانڈ کی گئی ہے, اور یہ ڈیمانڈ ہے, یہ درخواست نہیں ہے. اللہ ہم سے اور آپ سے, ہم اس قابل نہیں کہ ہم سے درخواست کرے گا یا وہ ہم سے گزارش کرے گا یا ہم سے التماس کرے گا, ہم اور ہمارا چہرہ اس قابل نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ ہے, یہ حکم کے آئینے میں ہے کہ ایمان لانے والوں, ترجمہ کیا ہوا, وہ افراد جو علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں, یعنی وہ افراد جو مسلسل یہاں بیٹھ کر نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں, آج ہم ان سے مخاطب ہیں. آج ان سے مخاطب ہیں کہ اگر تم مومن ہو اور علی کی ولایت کو مانتے ہو اور محبت علی کا دم بھرتے ہو, تو ہماری پہلی ڈیمانڈ تم سے ہے, اس کا نام ہے رزق تقوی. ہم تم سے تقوی چاہتے ہیں, ہم تمہیں خوف الہی کی منزلت پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور دیکھو یہ حکم تقوی بھی, میں ہر چیز کو ولایت کے آئینے میں پڑھتا ہوں, اس کی ڈیمانڈ تم سے کیوں کی؟ اس کا سبب ہے چونکہ تم اس کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہو جو پہلے خود اللہ کی نظر میں امام المتقین ہے. تو بھائی وہ صرف امیر المومنین نہیں ہے, وہ متقیوں کے امام ہیں. اور اگر آپ کو ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن کو کھولیے گا. قرآن بھی ہدایت سب کے لیے نہیں ہے, ھدی للمتقین, یہ بھی متقیوں کی ہدایت ہے. اور ہم نے اس قرآن کو اسی سے سمجھا جو امام المتقین ہے. تو آیت کا ترجمہ تو ہو گیا, یا ایھا الذین آمنوا, امیر المومنین بھی علی ہے. تقوی کی آپ سے ڈیمانڈ کی گئی تو امام المتقین آپ کے مولا ہے. پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ جو خالق کی نظر کے میں سچے ہیں, تو اللہ کی نظر میں علی نے خود کہا کہ صدیق اکبر بھی میں ہوں, فاروق اعظم بھی میں ہوں. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر. آپ مجھے معاف فرمائیے گا اگر اس مجلس میں میرے الفاظ سخت ہوں, اور اگر آپ یہ سمجھے کہ دل شکنی ہو رہی ہے, تو یہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. اور میں نے آیت کا ترجمہ ولایت کے آئینے ہی میں کیا ہے, میں اپنے موضوع سے باہر نہیں کیا ہوں, موضوع وہی ولایت ہے. اب اس میں ایک تو آپ سے ایمان کو مانگا ہے, ایمان تو مانگا نہیں بلکہ مومن تو خود آپ اللہ کی نظر میں, چونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے. ڈیمانڈ ایمان کی نہیں ہے, تقوی ہے, اور اس کے ساتھ ہو جاؤ جو گروہ صادقین میں سے.
دو الفاظ یہاں استعمال ہوئے, یہاں پر میرے نوجوان ہی بیٹھے ہیں, بزرگ سب جانتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ایک لفظ ایمان ہے, ایک تقویٰ, دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ موضوع بھی پورے عشرے کا ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا, تمام مفسرین نے لکھا اور روایات کو جاننے کے بعد دیکھیں کہ کسی شے پر عقیدہ پیدا کرنے کے بعد زبان سے اس کا اقرار کرنا, اس کا نام ہے ایمان. یہ بہت آہستہ اور بہت آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کسی چیز پر عقیدہ اور بلیو پیدا کرنا اور اس کے بعد اپنی زبان سے اظہار کر دینا, اس کا نام ہے ایمان. بس یہی فرق ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسی چیز کا نام نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد, محفوظ کر لیجئے گا, نہیں, ایمان لانے کے بعد جو چیزیں انسان کے اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوتی ہے اس اثر کا نام تقویٰ ہے. بولتے رہیے متقی آپ نہیں ہیں, روز دعویٰ کیجئے آپ. اس لیے کہ تقویٰ کائنات عالم کی واحد ہے, یہ بولنے کا نام نہیں ہے, نہ یہ کرنے کا نام ہے. ایمان لانے کے بعد جو شے ہمارے اعضاء سے, ایکشن سے, ریئیکشن سے, ہمارے پارٹ سے, ہماری آنکھوں سے, ہماری زبان سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس اثر کا نام تقویٰ ہے. سمجھ گئے بھائی؟ تقویٰ اثر ہے, زبان سے بولنے کا نام نہیں. اب یہیں سے علماء نے عجیب جملہ لکھا کہ ایک بات یاد رکھو کہ تم کائنات میں ہر شے کو چھپا سکتے ہو. حد تو یہ اپنا نام چھپا سکتے ہو, اپنا مذہب چھپا سکتے ہو, اپنا عقیدہ چھپا سکتے ہو, اپنا ایمان چھپا سکتے ہو. اگر ہمت ہے, اگر تمہارے پاس تقویٰ ہے تو اس کو چھپا کے دکھاؤ. قسم خدا کی یہ ظاہر ہوتا ہے. تقویٰ الگ شے ہے, جس کو نہیں پہچانا. آپ چھپائیے, یہ ظاہر ہوگا. کبھی آنکھوں سے ہوگا, کبھی زبان سے ہوگا, کبھی لباس سے ہوگا, کبھی چہرے سے ہوگا, یہ ظاہر ہوگا. اس کی ایک سمپل سی مثال ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں, اور یہ آپ کا خلوص ہے, یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ اپنے خطیبوں کو, اپنے علماء کو نوازتے ہیں اور سراہتے ہیں. یہ آپ کا خلوص, آپ کی تربیت ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ایک زہریلا جانور یہاں پر آ جائے اور آپ کے قریب سے گزرے, تو جیسے ہی اس کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہوا, آپ زبان سے بولے یا نہ بولے, کبھی یہ پہلو بدلا, کبھی یہ بدلا, کبھی ہاتھ سے ہٹایا, کبھی ادھر گئے, کبھی جسم کانپا. یعنی اگر ڈر ذرا سا ذرہ برابر بھی خوف دل میں پیدا ہوا تو ایکشن بھی فوراً ہے, ریئیکشن بھی فوراً ہے. چونکہ خوف بولنے کا نام نہیں ہے, خوف اثر کا نام ہے. بھئی یہیں سے ائمہ نے فرمایا کہ اگر ایک چھوٹے سے جانور کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو تمہارے ہاتھوں سے بھی اظہار ہوتا ہے, تمہاری آنکھوں سے بھی اظہار ہوتا ہے. ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو, نہ تمہاری آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے, نہ تمہارے لباس سے ظاہر ہوتا ہے. صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد پر, کیسے مان لیں ہم؟ ارے صاحب ہم کیا کریں, ہم سے یہ کر سکتے ہیں لیکن خوف الہی ہے, بس اس لیے نہیں کر پاتے. ارے خوف الہی ہے تمہارے پاس. ہر انسان نہیں بتا سکتا کہ آپ کے پاس ایمان کتنا ہے, لیکن آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ میرے پاس تقویٰ کتنا ہے. آج کتنا % تقویٰ آپ کا ختم ہو گیا آپ خود جانتے ہیں کہ آج آپ نے کیا کیا ہے, اور کتنا % تقویٰ آج آپ نے گین کیا یہ بھی آپ جانتے ہیں. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. کائنات عالم میں ایک ہی شے ہے جس کا نام تقویٰ ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کتنے متقی ہیں, اور میں بھی جانتا ہوں میں کتنا متقی ہوں. ابھی جاؤ کسی حاکم کے دربار میں, کسی آفیسر کے سامنے جاؤ, کبھی ہاتھ کانپے گا, کبھی اثر چہرے سے ظاہر ہوگا, کبھی آنکھوں سے ظاہر ہوگا. تو معلوم ہوا جب حاکم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو
تو جسم میں تبدیلی ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ کی محبت میں مسلح عبادت پہ آئے ہو، بھئی یہی سے فیصلہ کرنا ہے کہ عادتاً عبادت کون کرتا ہے اور عبادتاً عبادت کون کرتا ہے. ایک سلامات پڑھتے مل کے محمد والے محمد، یہی سے پہچان لیجیے. یہ جو ڈیمانڈ کی گئی ہے تقوی، یہ ڈیمانڈ آپ سے کی گئی ہے بھائی. اور آپ جس کی طرف ذرا جو ٹچ دینا ہے موضوع کو، اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا خشک بھی ہو، چونکہ میں اس موضوع کو بھی اگر پڑھوں گا تو علم کے آئینے میں پڑھوں گا. اب آپ تقوی کو گین کیسے کریں، تقوی حاصل کیسے کریں؟ یہ ہاتھ میں تسبیح لے کے حاصل نہیں ہوگا. یہاں پہ بیٹھ جائے. پہلی شرط یہ بھی ہے کہ وہ عبادتیں جو بغیر علم کے ہوگی وہ بیکار ہیں. اور اچھا پھر اہل علم بھی ہمیں یہ بھی سن لیں، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہوگا وہ بھی بیکار ہے. دونوں چیزیں بھائی، اس میں کسی کو نہیں چھوڑا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو یہاں پہ آنے سے پہلے اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اس کے بعد کسی اور کو تبلیغ کرنی ہے. دونوں کا نتیجہ سامنے ہے. شیطان بہت بڑا عابد تھا مگر عبادت بغیر علم کے تھی. ایک سیکنڈ اپنے آپ کو عذاب خدا سے نہ بچا سکا. فرعون بہت بڑا عالم تھا، اپنے زمانے کی 70 لینگویج بولتا تھا، سب کچھ تھا مگر عمل نہ تھا. نہ علم بچا سکا نہ عبادت بچا سکی. یہ قرآن کے آئینے میں ہے. عبادت کرو گے بغیر علم کے تو وہ بھی بیکار ہے. علم ہوگا مگر بغیر علم کے، عمل کے، تو یہ بھی بیکار ہے. تو تقوی حاصل کیسے کریں گے آپ؟ تو مولا نے ایک راستہ دیا. دیکھیے قدم خدا کی، اللہ اصل میں ایکسکیوز تلاش کرتا ہے کہ کچھ خوف ہمارے اندر آ جائے. اور کتنے آسان راستے بتائیں. مولا ایک جگہ حدیث فرماتے ہیں، سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عجیب جملہ ہے. یہ چلتا نہیں ہے اس لیے روز مجھے مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں اس لیے ہوتا ہے جی. اب آپ حضرات سنیں، عجیب حدیث ہے اور ہمارے دوسرے امام کی حدیث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کا تحفہ ہے، اس لیے ان ائمہ کی احادیث کو ہی بیان کیا جائے. مولا نے عجیب جملہ کا قسم خدا کی، اور ہیومن سائیکلوجی کے کتنا قریب ہیں، اور آپ کا علمی معیار اتنا بلند ہے کہ آپ لطف اندوز ہوں گے اس حدیث سے. مولا یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ یہ ہے. اور یہ بھی سنیے گا، آپ یہ نہیں کہیے گا کہ یہ ہم کیوں کریں. مخاطب کس سے ہوں گے مولا؟ آپ سے. اے بھائی ذرا یہ ریئلائز کر لینا، یہ حدیثیں چھوڑی کس کے لیے ہیں؟ تو بتاؤ کہ اس ممبر سے نہیں پڑھنا، کسی اور جگہ جا کے پڑھنا. کس کے لیے چھوڑی حدیث؟ آپ کے لیے. کا بہترین ذریعہ ایک مومن کے لیے ہے کہ اپنے اندر تقوی کو پیدا کرے، اللہ کے قریب آئے. اس کا نام ہے تصور موت. عجیب جملہ سبت اکبر کہہ رہے ہیں قسم خدا کی، جو ولایت کے آئینے میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ ذرا 2 منٹ سنیں. ایک جملہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ لفظ بہت چھوٹا سا ہے، 3 حروف کا مرکب ہے، موت. لیکن اس کے بعد سنیں کیا کہا کہ یہ اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے کہ اگر اس کا تصور تمہارے قلب میں پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں گناہوں کے دلدل تک لے جا سکے. اللہ اکبر. اس کے برعکس بھی سن لو، اس کے اپوزٹ بھی سن لو. اور کہا یہ چھوٹا سا لفظ موت کا تصور اگر تمہارے ذہنوں میں پیدا ہو جائے تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں اللہ تک لے جا سکے. کہا کہ اس کو یاد کیا کرو. معصوم نے ارشاد فرمایا. اب جو عزادار طبقہ بیٹھا ہے تو دیکھیے امام آپ سے کس طرح مخاطب ہے. کہا کہ اب ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء کی روایت کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. کہا صرف اس کا تصور پیدا ہو، جب کربلا جاتے ہو تو کچھ نہیں منگواتے. اللہ اکبر. کیا کہتے ہو کہ جب آؤ واپس تو کربلا کا کفن لے آؤ. یہ روایت تو آپ کے آبا و اجداد کی ہے بھائی، یہ تو آپ کے علماء کی روایت ہے، یہ طریقہ تو ہمارا ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی بھی مکتب فکر قسم خدا کی اس دروازے کو چھوڑ کر، ہمارے یہاں پر یہ کہ اگر آپ کسی کو سب سے قیمتی تحفہ اور گفٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ کفن ہے. آپ جا کے دیجیے ذرا کسی کو. نہیں جائیے آپ.
کہ ہم تمہارے لیے بیسٹ گفٹ لے کر آئے رہے، اپنے مذہب کو قسم خدا کی پہچانی ہے. کتنا قریب ہے آپ کا یہ مذہب آپ کے خدا سے، ولایت کے کتنا قریب ہے آپ. کہا کہ اگر تم ایک مومن کسی مومن کو اس دنیا میں بہترین تحفہ دینا چاہتا ہے، بہترین گفٹ دینا چاہتا ہے، تو تم کربلا کا کفن دو. اچھا یہ کیوں کہا تھا کہ کفن دو؟ کیا صرف اس لیے کہ آپ لائیں اور صندوق میں سب سے نیچے دبا کے رکھ دیں کہ نظر نہ پڑے ورنہ ڈر لگتا ہے؟ نہ، یہ مقصد نہیں تھا. ارشاد فرمایا کہ کم سے کم دن میں 1 مرتبہ کفن کی زیارت کرو تو مقصد پورا ہوگا، ورنہ پورا نہیں ہے. یہ کہیں نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں ہر عبادت کو ہم ٹریڈیشن میں لے گئے ہیں، ہمارے یہاں ہر چیز رسم بن گئی ہے. تو کربلا کا کفن رسم ہے، لا کے رکھ دیا جاتا ہے سیف میں. بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ صندوق میں بھی اتنا نیچے دبا کے رکھو کہ خدا نہ خواستہ رات میں اگر کپڑا وپڑا نکالا اس پہ نظر پڑ گئی تو رات بھر خواب میں بھی وہی آئے گا. تو پھر تو مقصد ختم ہو گیا. نہیں، مقصد تو ختم ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ تم اس لیے لے کر آؤ جب ہماری قبر کی زیارت کے لیے آؤ تو اب ہمارا تصور اور خدا کا تصور تمہارے ذہن سے نہ نکلے. تو تم یہاں سے مس کر کے کفن لے جاؤ. جب کفن کو دیکھو گے کربلا یاد آئے گی، کربلا یاد آئے گی تو خدا یاد آئے گا. ہائے ہائے میری جان قربان ہو. یہ موضوع عشرے کا ہے. میری شرعی ذمہ داریاں، میرے پاس وقت نہیں تھا، میں کچھ نہیں پڑھ سکا. تو کہا کہ نہیں بھائی، یہ کوئی مقصد پورا نہیں ہوا. جتنے لوگوں نے گھر پہ رکھ رکھا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کیا ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، برکت ہے، عذاب نہیں آئے گا گھر میں. بالکل ٹھیک ہے. اب سنیے گا اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے مت کرو. ہمارے یہاں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اصل میں دیکھیے، یہ جس موضوع کا میں نے آغاز کیا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مولانا آئے ہیں اور آ کے کسی مجلس میں پڑھ دیں یا جمعہ کے خطبے کا قبلہ یہ کہہ دیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو لوگوں کی عادت یہ ایک دوسرے کو کونی مار کے پوچھتے ہیں کس کی میت ہو گئی؟ کسی کے سال ثواب کی مجلس ہے؟ اللہ اکبر. اس تذکیرے کو اتنا محدود کر دیا جو زندہ انسان کی مقصد آخر، جو حقیقی زندگی ہے، جو انسان کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے. آپ پڑھیے 2 منٹ. ابھی بھی اگر کوئی یہاں آ جائے لیٹ تو آگے کہے گا کہ آج کس کے سال ثواب کی مجلس تھی. اچھا، جس تذکیرے کو مولا نے کہا کہ ہر وقت ہر قدم ایوری اسٹیپ پہ یاد کرو، اس کو ہم نے اتنا محدود کر دیا کہ اگر آیت پڑھ دی تو کہتے ہیں کس کے سال ثواب کی مجلس ہے. ہمارے کیا لکھنؤ میں نوابوں کا زمانہ تھا، اور چونکہ میں ہر چیز دیکھیے میں مثالوں کے بغیر ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکتا، یہ میری مجبوری ہے تاکہ نوجوان سمجھ کے اٹھے. ایک پرانے نواب صاحب تھے اور ان کی جو وہ کنیز تھی، جو نوکرانی تھی، وہ بڑی قدیمی تھی، بہت پرانی تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی. تو پرانے گھر یہ احمد آباد میں بھی دیکھا ہوگا، اپنے گجرات میں ہم نے سب جگہ دیکھا کہ اندر انٹر ہونے سے پہلے اکثر گیلری ہوتی ہے باہر، یا دالان ہوتا ہے، ڈائریکٹ کمرہ نہیں ہوتا، کہیں پر بھی برآمدہ ہوتا ہے. گرمی میں اسی میں بیٹھتے ہیں، اسی میں سب رہتے ہیں. یہ گیلری ہوا کرتی تھی. اب تو آ گیا اپارٹمنٹ کا سسٹم اور فلیٹ کا سسٹم، یہ چیزیں ختم ہو گئی، ورنہ ہمارے یہاں دالان ہوتے ہیں، آپ کے یہاں گیلری ویلی سب جگہ ہوتی ہے. تو وہ نواب صاحب رہتے تھے اندر روم میں، اور وہ جو باہر گیلری تھی بالکل دروازے پر وہاں رہتی تھی. وہ کنیز بیچاری سوتی تھی. ایک دن نواب صاحب صبح سو کے اٹھے تو جا کے دیکھا کہ آتما ان کی تو پرماتما سے جا کے مل گئی، ان کا انتقال ہو گیا. محلے والے جمع ہوئے، محلے والوں نے یہ دیکھا کہ نواب صاحب انتہا سے زیادہ رو رہے ہیں. اتنا تو وہ کسی عزیز کے مرنے پہ نہیں روئے تھے، وہ روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں. اچھا شرما حضوری میں اس وقت تو کوئی کچھ نہیں بولا. 3-4 دن کے بعد جو دوست احباب تھے جو ان کے ایجز گروپ کے تھے، انہوں نے آگے کہا کہ نواب صاحب ٹھیک ہے وہ آپ کی خاندانی نوکرانی تھی اور اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اتنا روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا جتنا آپ روئے. کیا اتنی یاد آ رہی؟ وہ کہنے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو میں اس کو رو رہا ہوں؟ تو کہا کس کو رو رہے ہو؟ کہا ملک الموت نے گھر کا ایڈریس دیکھ لیا ہے. کہا گیا ہوگا کیا؟ کہا جب اسے گیلری سے اٹھا کے لے گئے تو کل بیڈ روم تک. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز سے بھاگے. وہاں جو اللہ کا کمپیوٹر لگا ہوا ہے مالک الامر نے، اور یہاں زمین پہ ہے اولی الامر، تو وہاں تو روز کلک ہوتا ہے اور پوری لسٹ آ جاتی ہے، اور جب آ جاتی ہے تو وہاں پر وہ خود جاتا ہے اور جا کے لے آتا ہے، چاہے بیڈ روم میں جا کے بیٹھ جاؤ اور چاہے گیلری میں لٹا دو، بھاگ ہی نہیں سکتے اس سے.
اسی لیے دیکھیے، لیکن ہم اس سے فرار چاہتے ہیں، آپ یہ نہیں کہیے گا نہیں بھاگنا چاہتے ہیں. اگر نہ ہوتا تو سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں. سورہ جمعہ میں اللہ نے موت کے ساتھ لفظ فرار رکھا ہے. عجیب جملہ ہے قسم خدا کی، کتنا ہمارا مذہب نیچر اور طبیعت کے قریب ہے. آواز آئی قل ان الموت الذی تفرون منہم، میرے حبیب آپ ان سے کہیے الذین تفرون منہم، کہ تم جو اس موت سے فرار اختیار کرتے ہو. لفظ فرار رکھا ہے، فرار. تم جو اس موت سے لفظ فرار اختیار کرتے ہو، یعنی اللہ جانتا ہے کہ آپ بھاگیں گے. تو جملہ کتنا اچھا پیارا رکھا، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تم سے آ کے خود ملاقات کر لے گی. اس کا انگلش میں ترجمہ ہے، اگر کریں گے کہ وہ خود اپائنٹمنٹ لے گی اور آ جائے گی تمہارے پاس، اور اپائنٹمنٹ دینا پڑے گا. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، سن لو وہ تو آئے گی اور آ کے تم سے ملاقات کرے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اب تم کو پلٹایا جائے گا اس عالم الغیب کی طرف، اور تم کو سب بتایا جائے گا جس کو تم نہیں جانتے. عجیب جملہ ہے، اور عجیب چیلنج کیا قرآن میں اللہ نے کہا میرے حبیب قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ان سے کہیے کہ اگر تم یہ کہتے ہو بڑے لوگ ہیں، ہم سپریم کریشن ہے اللہ کی، اللہ کی نظر میں ہمارا مرتبہ زیادہ ہے، تو ان سے کہو کہ اگر ان کے جگر میں دم ہے تو ایک مرتبہ موت کی تمنا کرے اگر یہ دعوے میں سچے ہیں. کہیے آپ ان سے، اس کا مطلب اس کی تمنا بھی وہی کر سکتا ہے جس کا عقیدہ ہے کہ موت واحد وسیلہ ہے کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو حیدر کرار آتے ہیں. قسم خدا کی، جناب قمبر ہیں شہید ثالث نے جو کتاب لکھی اس میں تذکرہ جب کیا ہے، اور جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو ایک مرتبہ حجاج نے ایک سوال کیا تھا جناب کمیل سے، اور ان سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ تم علی والوں کی پرابلم کیا ہے. کہا کیا؟ کہا میں جان لے کر مضطرب رہتا ہوں، تم جان دے کے مطمئن رہتے ہو. یہ دیکھیں ولایت کے آئینے میں سن لیں اس موضوع کو. میں خنجر چلا کے غیر مطمئن ہوں، جان لے کے غیر مطمئن ہوں، تم جان دے کے مطمئن ہو. جب میں خنجر چلاتا ہوں میسم سے لے کے یہاں تک، تو یہ بتاؤ کہ تم مسکراتے کیوں ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ علی نے کہا تھا الموت حق، موت حق ہے اور حق کچھ نہیں ہے. الحق مع علی، حق وہی ہوگا جہاں علی ہے. تو ڈراتا ہے یہ خنجر وسیلہ ہے کہ قبر میں علی کی زیارت ہوتی ہے. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. آپ نے اس موضوع کو سن لیا کہ بھائی قرآن نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے الموت حق، موت حق ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حق صرف علی ہے، اور حق وہی ہے جہاں علی ہے. تو اگر موت حق ہے تو قبر میں علی ہے، اس لیے کہ الحجت مع الخلق، جہاں خلق ہوگی وہاں حجت ہوگی. اللہ اکبر. یہ آپ نے پہچانا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے. اور اختیار کیسے کریں گے، فرار کیسے اختیار کریں گے؟ قسم خدا کی بہترین ساتھی ہے، قرب الہی کا بہترین ذریعہ. کہا کہ تم یاد نہیں کرتے، آپ نہیں یاد کرتے، لیکن تمہاری یہ قبر دن میں 5 مرتبہ نام لے کے پکارتی ہے باقاعدہ. اور کہا کہ اگر تمہاری سماعتیں ایسی ہو جائیں کہ تم سن سکو تو تمہارے سامنے ساری حقیقتیں آشکار ہو جائیں مگر تم پاگل ہو جاؤ. باقاعدہ آواز دیتی ہے. اس لیے ہے اپنی زندگی میں قبر کو آمادہ کرو. کیوں کہا ہے؟ کیا شریعت میں یہ جو ہم توضیح مسائل پڑھتے ہیں، جو فقہ کو پڑھتے ہیں، کیا اس میں قبر کا کوئی باب نہیں ہے؟
اپنی زندگی میں قبر تیار رکھو، اپنی زندگی میں قبر کو خریدو. کیا چیزیں نہیں ہیں؟ مگر کیا پھر وہی ٹریڈیشن، کیا اس لیے کہ خریدا اور نام لکھ کے رکھ دیا؟ کہا کہ نہیں، اب قبرستان جایا کرو، جا کے اہل قبور کی زیارت کیا کرو، وہ زیارت بھی ہے. جا کے ان کو سلام کیا کرو، وہ سلام بھی ہے. ناصر الملت کا وہ وصیت نامہ موجود ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو کیا تھا. کہا کہ دیکھو جب تمہاری ماں اور تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر سے اتر جائے، صاحب ابقات الانوار لکھتے ہیں اپنے بچوں کو، جو خاندان اجتہاد ہے پورا، وہ اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں تو بس ہمارے اوپر ایک احسان کرنا کہ کبھی کبھی ہماری قبر پہ آ کے بیٹھ جایا کرنا، ہماری قبر پہ آ کے بیٹھ جایا کرنا. اس لیے کہ جب تم کو ضرورت تھی ہم موجود تھے، جب قبر میں چلے جائیں گے ہم کو تمہاری ضرورت ہوگی. اس لیے کہا کہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیا کرو. اور یہاں تک لکھا کہ اس ماں کو پہچانو جب یہ قبر میں چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی بیٹا صرف زیارت کے لیے قبرستان چلا جاتا ہے اور قبر پہ جاتا ہے تو ماں قبر میں بھی دعا کرتی ہے کہ پروردگار میرے بچے کی خیر ہو. یہ ہے ماں، یہ ماں ہے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت. یہ نہیں کہہ دیا قدموں کے نیچے جنت ہے. ہم اس موضوع کو ہی پڑھتے ہیں تو محدود کر دیتے ہیں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ لفظ موت پہ گفتگو کروں، مقصد یہ کہ یہ ائمہ کی تعلیمات ہیں، یہ معرفت کا خزانہ ہے، یہ ولایت کا خزانہ ہے. صاف کہا کہ اگر ماں چلی جائے دنیا سے تو قبر پہ آیا کرو، اور اس کا مرتبہ بتایا. کہا بھائی ٹھیک ہے ہم خالق ہیں، مگر اسی خالق نے وسیلہ خلقت اس کو بنایا ہے. اس کے بعد کہا ٹھیک ہے ہم رازق ہیں، مگر ہم نے وسیلہ رزق اسی کو بنایا ہے. اللہ اکبر. علی کل شیء قدیر ہم ہیں، مگر ایک ایک لفظ بچے کو بولنا سکھانے والی یہ ماں ہے، یہ ماں ہے. تو کہا کہ تم قبر پہ آیا کرو، اس وقت ہمیں تمہاری ضرورت ہے. تو یہ تمام جو وسیلے بنائے گئے، یہ تمام چیزیں وسیلے اور ذریعے تھے کہ انسان اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکے. کربلا کے کفن کا تصور ہے کہ روز دیکھو تو کربلا کی یاد تازہ ہو، جب کربلا یاد آئے تو تمہیں تمہارا خدا یاد آ جائے. مگر ہاں کیوں یاد نہیں کرنا چاہتے؟ اس کا سبب جب یہ تذکرہ ہو رہا تھا اور سبت اکبر گفتگو کر رہے تھے تو وہاں ایک چاہنے والا بیٹھا تھا، اس نے کوسچن خود ریز کر دیا. پس منظر آپ سن لیجئے. اس نے کہا مولا آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے ڈیسٹینیشن کا نام موت ہے، تو اس کا مطلب ہم سب کے سب جو ہے یہ ٹریولر ہیں، مسافر ہیں. کہا کہ بالکل صحیح ہے. کہا کہ مسافر کا نیچر تو یہ ہے کہ جب وہ ٹریولنگ میں ہوتا ہے تو بے چین ہوتا ہے، جب ڈیسٹینیشن پہ جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے. یا اپوزٹ کیوں ہے؟ زندگی میں مطمئن ہے. اور کہا مولا بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے ساری چیزیں پڑھی، مگر جو اس کا نام آتا ہے تو ہم کانپ جاتے ہیں، پھر برداشت نہیں ہوتا. بس ایک جملہ کہا کہ اصل میں اس کا پرابلم یہ ہے، جیسے وہ ہیومن نیچر ہے یہ بھی ہیومن نیچر ہے. تم نے اپنی دنیا کو کر لیا ہے آباد اور قبر کو کر دیا ہے ویران. تو انسان کے نیچر کا تقاضا یہ ہے جب روشنیوں سے اندھیرے کی طرف جاتا ہے بے قرار ہوتا ہے. تو کہا کہ جیسے گھر میں ایئر کنڈیشن لگایا تم وہاں لگا لیتے، جیسے گھر میں ہزار وولٹیج کا بلب لگا رکھا ہے، اگر صرف ایک وہاں لگا لیتے تو کہا جب تم ایک روشنی سے نکل کے دوسری روشنی میں جاتے ہو تو اطمینان ہوتا ہے، فرسٹریشن نہیں ہوتا. آپ نے پہچانا؟ کہا کہ تم نے ویران کیا ہے، اندھیرا ہے وہاں پر. اور اس کے بعد کتنا پیارا جملہ، ہزاروں عارفوں کے مخولے قربان ہو جائے میرے اس مظلوم امام کے اس جملے پر. کہا موت کی اس سے بہترین کوئی تعریف نہیں ہے، موت تو ایک برج ہے، ایک پل ہے. کہا مولا برج کیسے ہے؟ کہا جو کافر کو دنیا کی جنت سے اٹھا کے آخرت کی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ موت تمہارے لیے برج ہے جو دنیا کی جہنم سے کراس کرا کے آخرت کی جنت کی طرف لے جاتی ہے. یہ تو ایک برج ہے. بس میں یہاں پر لے جانے کے بعد آخر میں حق شفاعت کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور میں زحمت کو تمام کر دوں گا. لیکن بار بار آپ کے مولا نے کیا کہا؟
کہا کہ تم سے زیادہ قرب الہی کا مشتاق کون ہوگا؟ تم سے زیادہ کس کو تمنا ہوگی؟ قسم خدا کی دیکھیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مولا کے جب فضائل پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں فضائل ہم اسی لیے پڑھتے ہیں. میں نے آخری مجلس میں یہ کیوں پڑھا قبلہ بیٹھے اور گواہی دیں گے, میں حدیث کے آئینے میں پڑھوں, جب تک محبت علی دل میں نہیں ہوگی عمل کی طرف دل مائل نہیں ہو سکتا. میں نہیں پڑھتا پہلی مجلس میں, پڑھ ہی نہیں سکتے آپ. اس کا سیم سبب وہ ہے کہ مجلس میں فضائل پڑھ کے جب تک آل محمد کی معرفت آپ دل میں پیدا نہیں کریں گے ان کی مظلومیت پہ آنکھوں سے آنسو نکل ہی نہیں سکتے. اب سمجھ میں آئے فضائل پہلے کیوں ہیں, کیوں کہا ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے؟ اس کا منظر کیا تھا؟ جب منبر پہ بیٹھتی ہے آپ امام حسین کے فضائل نہیں پڑھ سکتے, اور اس کے بعد آپ جب مصائب پڑھیں تو مصائب کے ساتھ ساتھ ان کے فضائل پڑھیں. کہا کہ نہیں, جب تک محبت نہیں ہوگی آپ رو نہیں سکتے. اس کا مطلب محبت رونے کے لیے بھی شرط معرفت ہے. اور اس کے بعد کیا کہا اپنی قوم میں جا کر ان کے سامنے پہلے ہماری محبت کو پیش کرو, ہماری محبت کو پیش کرو. کہا کیوں؟ کہا محبت وسیلہ بنے گی کہ ان کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی. اس لیے پہلے میں نے 10 دن آپ کے سامنے فضائل پڑھے کہ جب آل محمد کو پڑھ دیا تو آل محمد کے گھرانے کی سب سے بڑی فضیلت کا نام صفت بندگی تھا. تو محبت وسیلہ بنے گی کہ پیشانی سجدے میں جھکے. اس لیے 11ویں مجلس میں پڑھا, پہلوی مجلس میں نہیں پڑھا, تاکہ یہ روایت جو بزرگوں کی ہے یہ سلسلہ نہ ٹوٹے. ورنہ میں آج بھی آپ کو بیدار کرتا, خوب نعرے لگواتا. یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے, چونکہ موضوع کو جب ولایت کے آئینے میں پڑھا تو آپ نے سبحان اللہ کہا. یہ ہے معرفت کا تقاضا. اب سنیے گا, جنگ ہو رہی ہے, امیر المومنین کی سیرت دیکھیں آپ بیٹھ کے قسم خدا کی روئیں گے. جنگ ہو رہی ہے, تیروں کی بارش ہے, خون کی بوچھار ہے, عجیب جملہ. اور ایسے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ چاہنے والوں شہادت کے درجے میں فائز ہو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کے قریب آئے اور آگے کہا کہ یہ بتائیے کہ مجھ کو شہادت کب ملے گی, مجھے شہادت کب ملے گی؟ کہا علی شہادت عصمت کا ورثہ ہے. بھائی سر اٹھا کے سنیے گا ذرا, آپ کو شہادت تو ملے گی. چلے گئے, پھر آئے, یا رسول اللہ یہ ناصر دنیا سے گزر گیا, مجھے شہادت کب ملے گی؟ پھر کہا اگر نہ بولتے تو تاریخ لکھتی کیسے؟ جب بہت دیر ہو گئی تو ایک سوال کیا, یا علی اگر شہادت کا وقت قریب آ گیا, اگر آ گیا قریب, اور موت کے فرشتے نے دروازے پر دستک دی, اب جملہ سنو گے, کیف صبر کا عند الموت. یا علی کیف صبر کا عند الموت, اگر یہ آ گئی تو صبر کیسے کرو گے؟ میری جان قربان ہو جائے, امام نے جو جواب دیا اسے تعویذ بنا کے گلے میں پہننا چاہیے. تعویذ اصل میں یہ ہے. کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا سوال کر لیا؟ لیسا ذالکا من مواقع الصبر. یا رسول اللہ جب موت آئے گی وہ صبر کا مقام نہیں ہوگا, بل ذالکا من مواقع الشکر, بلکہ وہ تو شکر کا مقام ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا جب موت دروازے پہ دق الباب کرے گی وہ صبر کا مقام نہیں ہوگا, وہ تو شکر کا مقام ہوگا, چونکہ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. تو آپ کو بلایا کہ ہماری اگر معرفت حاصل ہو گئی ہے تو اپنے اندر اس طاقت کو پیدا کرو جس کا نام تقویٰ ہے, تقویٰ ہے, تقویٰ ہے, تاکہ ہماری محبت کے بعد یہ اثر پیدا ہو. اور میاں اثر ہوتا ہے, آپ تو چاہنے والے ہیں, ہارون رشید کا زمانہ ہے, اور کون ہے قید میں؟ جس نے زندگی گزار دی اپنے قید میں, حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام. چودہ برس 15 برس تاریخ میں ہیں, قید کی نظر ہو گئے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان کی طہارت کے ثبوت قرآن سے بھی تھے اور ان کی طہارت اور عصمت کا ثبوت تاریخ سے بھی تھا. اللہ اکبر. قرآن سے عصمت کا ثبوت کیا ہے؟ وہ تو آیت تطہیر ہے, وہ تو آیت تطہیر ہے. اچھا اس کے ترجمے میں اگر اختلاف کرو گے
تو تاریخ نے خود لکھا کہ ان کی عصمت کا ایک ثبوت تاریخ سے بھی ہے. اور تاریخ سے ثبوت کیا ہے؟ کہ ہم نے 14 برس قید میں رکھا لیکن ہم یہ نہ بتا سکے کہ ان کی خطا کیا تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت آسانی سے آپ نے سن لیا. یہ عصمت کے سلسلے میں تاریخ کا سب سے بڑا ثبوت ہے. جائیے آپ ریفرنس مانگتے ہیں نا عصمت کا. یہ بنی امیہ سے لے کے بنی عباس نے تاریخ سے ثبوت دیا کہ ہم نے قید میں رکھا، لیکن اگر ہم نے خطا اجتہادی بھی دی تو اپنے بزرگوں کے اماؤنٹ میں رکھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا آل محمد کے لیے تو دشمن خطا اجتہادی بھی نہیں کہہ سکا، خطا اجتہادی بھی اپنے بزرگوں کے اکاؤنٹ میں رکھ دی. کہا ہم نے رکھا قید میں موسیٰ ابن جعفر کو، ہم یہ نہ بتا سکے آج تک کہ ان کی خطا کیا تھی. تو اب جو ہارون رشید ہے وہ پریشان ہو گیا. اب سنیے گا کہ تقویٰ کیا ہے. جب یہ پریشان ہوا تو اس کے کسی وزیر نے یہ کہا، جس کا ایڈوائزر تھا، وہی جو علماء تھے حکومت کے بکے ہوئے، کہا کہ کچھ بھی ہو 14 برس زندگی گزر گئی قید میں. اب یہ واقعہ بڑی نزاکت سے پڑھنا پڑتا ہے، احتیاط کے ساتھ، اور تفصیل ضرورت نہیں ہے. کہا کسی عورت کو کہا، اسے پیسے دیے، شرپیہ دی، درہم و دینار دیے کہ تم قید خانے میں چلے جاؤ تاکہ ایک مرتبہ تمہاری طرف نظر اڑ جائے، مورخ ساتھ میں ہے. اب واقعہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ وہاں تک پہنچ گئے. اس نے پیسے سے کام کیا، اشرفیہ بھی دی، درہم دیے، دینار دیے، اسے قید میں پہنچا دیا. اب یہ آئی واپس کچھ گھنٹوں کے بعد تو اس کیفیت میں کہ اس کا جسم کانپ رہا تھا. یہ تاریخ لکھ رہی ہے، جسم کانپ رہا تھا، زار و خطا رو رہی تھی، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا. اور اس نے آ کے ایک کارنامہ دکھایا. اب سنو گے آپ. یہ آئی، ہارون رشید تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے لیے وہ دینار، اس کے منہ پہ مارے اور کہا ملعون تو نے یہ کیا غضب کر دیا. یہ دیکھیے، تو نے یہ کیا غضب کر دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا تو نے مجھے کس قید خانے میں بھیجا، یہ تو بتا وہ ہے کون. دشمن کے حاکم بیٹھے ہیں، محدثین بیٹھے ہیں، مورخین بیٹھے ہیں، پوری دنیا کا میڈیا بیٹھا ہے، بکے ہوئے علماء بیٹھے ہیں، حکومت ہے، گورنرز ہے، جنرلز ہے، وزراء ہے، حاکم بیٹھا ہے. قصیدہ کس کا ہے؟ قصیدہ کس کا ہے؟ کہا کہ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا جب میں دربار میں گئی، جب میں زندان میں گئی، اب جملہ سنو، میں نے ایک منظر دیکھا. کہا وہ جو صبح میں سجدے میں سر رکھتا ہے اور جو آواز آتی ہے شہد کی مکھوں کی طرح، اللہ اکبر سبحان اللہ کا وقت نماز ظہر آ رہا تھا، وہ سجدے سے سر اٹھا رہا تھا. اور کہا جو نماز ظہر پڑھنے کے بعد تو نے سجدے میں سر رکھا تو عصر کا وقت قریب آ رہا تھا، وہ سجدے سے سر اٹھا رہا تھا. اور جب وہ سجدے سے سر اٹھا وہ تو اللہ کی طرف متوجہ تھا. کیوں؟ کہ قرب الہی کی منزلت میں تھے. مگر اب جو میں نے سر اٹھایا تو ایک عجیب سی کیفیت تھی، اتنا نورانی چہرہ، میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں. ان کو دیکھا تو میرا تو کردار بدل گیا. ان کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا جو آسمان کی طرف سے آتے تھا. اے حاکم، میں درہم لے کے کیا کروں گی، دینار لے کے کیا کروں گی، مجھے زندان سے وہ خزانہ ملا ہے. کہا کون سی دولت ملی؟ کہا جب گئی تھی تو کافرہ تھی. ارے جعفری سینٹر والوں، کہا جب گئی تو کافرہ تھی، آئی تو مومنہ. اس کے بعد سنو، جب گئی تو بد کردار تھی، آئی تو کلمہ پڑھ رہی ہوں. آپ نے دیکھا، جملہ کہہ دوں، اس کو نہ تبلیغ کی، نہ سمجھایا، نہ بتایا، مگر جملہ سننا، اس نے ایک معصوم کی عبادت دیکھی، ایک معصوم کی عبادت دیکھی. اثر ایسا تھا کافرہ سے مومنہ بن گئی. سوچو جس قوم کے سروں پر 14 کی عبادتوں کا سایہ ہو. نعرہ حیدری، صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد پر. بس میرے عزیزو، اس سے زیادہ مجھے آپ کے سامنے کچھ عرض نہیں کرنا تھا. آج مجھے کل پڑھنا ہے آپ کے سامنے، اور وضاحت کے ساتھ جناب ختیجہ کو بھی پڑھوں گا علم اور عرفان کے آئینے میں. لیکن صرف اتنا سوال اپنے آپ سے بھی ہے اور اتنا سوال آپ سے بھی ہے
کہ ایک معصوم کی عبادت کا اثر یہ تھا. مجھے بتاؤ کہ جس قوم کے اوپر ان 14 کی عصمتوں کا حصار ہو, عفتوں کا حجاب ہو, جہاں عرفان کی کیفیت یہ ہو, تو مجھے بس یہ بتا دو کہ اس قوم کو تقوی اور زہد اور علم اور عرفان کی کس منزلت پر فائز ہونا چاہیے. بس آج میں نے اختصار کے ساتھ کام لیا اور انشاءاللہ کل پڑھوں گا. لیکن چونکہ یہ جو مجلس ہوتی ہے جس میں ہمارے یہاں کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ اس مجلس میں ہم کم آتے ہیں, یہ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں, باخدا آپ جانتے ہیں, چونکہ میں بالکل ایک کامن گفتگو کرتا ہوں, چونکہ ہر ممبر پر جاتا ہوں اور ہم اپنی شرعی ذمہ داری جانتے ہیں, ہم کسی پہ کمنٹس نہیں کرتے. پوری دنیا کا حال یہی ہے, پوری دنیا میں یہ ہے کہ جب 11 محرم کی مجلس ہوتی ہے تو 9 میں ہوتا ہے امام باڑہ فل. مجلس نیٹ سے جا رہی ہے اس لیے مخاطب ہوں, یہاں سے زیادہ افراد نیٹ پر ہیں اور آج میں ان کو ایک جواب دے رہا ہوں. مجلس امپورٹنٹ یہ ہے چونکہ یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ پرسے کی ہوتی ہے. اس مجلس کا خاص نام ہے, اس مجلس کا خاص نام ہے, یہ عام مجلس نہیں ہوتی, یہ پرسے کی ہے. اور دنیا کی رسم یہ ہے کہ انسان کبھی کسی کے گھر جائے یا نہ جائے, پرسے کی مجلس میں ضرور جاتا ہے. تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں, کوئی مجبوری کا سبب نہ آ سکا, شہزادی اس کی مشکل کشائی فرمائے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کی مجلس میں آنا ہے, میرے لیے تو بہت اچھا ہے, مجھے مجمع ملے گا, بہت اچھا ہے کہ 9 محرم کو مجمع تھا, لیکن بھائی پرسے کی مجلس یہ ہے. اچھا کس کے پرسے کی مجلس ہے؟ جس کو کربلا میں کسی نے پرسا نہ دیا, تو پرسے کی ضرورت تو آج ہے. قسم خدا کی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک خطیب قبلہ بیٹھے ہیں, ہم لوگ ساری زندگی وہ بات اپنی مجلسوں سے میسج نہیں دے سکتے کہ جو ایک شاعر لیکن اگر اس کی روح لطیف ہو, بزرگ بیٹھے اگر اس کی روح پاکیزہ ہو اور شاعر میر انیس جیسا ہو, جو انسان نہیں تھا آسمان سے اترا ہوا فرشتہ تھا, کہ جس نے زندگی بھر خدا سے کچھ نہیں مانگا تھا, جا کے میر صاحب کو پڑھے ان کی دعا کیا تھی. آپ جو میر انیس کا مرثیہ یہاں پر ہوتا ہے مسلسل ہوتا ہے, اکثر سلام آپ میر انیس کے پڑھتے ہیں اور اس سینٹر میں ہوتے ہیں میر انیس کے سلام. کیا دعا تھی کہ مولا میں کچھ نہیں چاہتا, جب میں مرثیہ لکھوں, جب میں مرثیہ پڑھوں تو کیفیت یہ ہو کہ میں آپ کی پائنتی کھڑا ہوں. اس لیے ان کو خدائے سکنور کہتے ہیں, یعنی احساس تھا میر صاحب سے پہلے, میر انیس نے احساس کو الفاظ دیے. میر صاحب سے پہلے اگر آپ جائیں تو ماموں اور بھانجوں کا بھی ایک رشتہ ہو سکتا ہے, ان میں محبت ہوتی ہے, کسی کو نہیں پتا تھا. یہ میر صاحب نے لکھا, اون محمد اور امام حسین, 200 بند کا مرثیہ ہے. بھائی اور بھائی کی محبت 100 بند سے زیادہ کا مرثیہ ہے, حضرت عباس اور امام حسین. بھتیجی کی سب کچھ چھوڑو, چچا سے محبت, حضرت عباس اور جناب سکینہ. ایک خادمہ کی اپنے مالک سے محبت, جناب شیری, جناب شہربانو. یہ احساس تو تھا, الفاظ کس نے دیے؟ یہ جو آپ بھانجوں کے اوپر مرثیہ پڑھ دیتے ہو, یا آپ بھتیجوں پہ پڑھ دیتے ہو, یا آپ چچا پہ پڑھ دیتے ہو, یا آپ نواسوں پہ پڑھ دیتے ہو, یہ احساس تو تھا, الفاظ کس نے دیے؟ یہ میر صاحب نے دیے, خدائے سکنور تھے. انہوں نے کی دعا کا پروردگار جب میں پڑھوں تو ایسا لگے جب مرثیہ لکھوں میں کربلا میں کھڑا ہوں. یہی وجہ ہے تنہا میر انیس سے جب آپ ان کا مرثیہ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے احساس کو اٹھا کے مقتل میں لے جاتے ہیں. آج تک کوئی پیدا میر انیس کی جگہ نہیں لے سکا. اور میں بار بار کہتا ہوں, جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم انیس دورہ ہیں, اس وقت کے انیس ہیں, تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا انیس مر گیا؟ جو آپ انیس کی جگہ لینا چاہتے ہو, انیس دورہ نہیں بنو, انیس کے نام کو باقی رکھو, انیس کو پہچانوانے کی کوشش کرو, انیس بننے کی کوشش نہیں کرو. پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنو کہ جس ممبر پہ انیس پڑھتے تھے اس ممبر پہ جا کے پڑھ سکو. جہاں کچھ نوحے لکھے, مرثیے لکھے, کہا یہ صاحب جو ہے یہ انیس دورہ ہے,
یہ دور حاضر کے انیس ہے. تو آپ کا مرتبہ بہت بلند، ہم سے زیادہ بلند مرتبہ ہے، لیکن انیس مرے نہیں ہیں کہ آپ ان کی جگہ پہ بیٹھے. انیس نہ بنے، انیس کو پہچانوانے کی کوشش کریں، بس یہ پیغام ہے. تو میر انیس تو یہ ہے کہ جس کو آ کے امام نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. تو میر انیس نے یہ احساس کیسے دیا، اس میں مجلس تمام کروں گا، پرسے کی مجلس. اور آپ آج کیوں آئے، بس یہ پڑھنا تھا اس لیے پس منظر دیا. انیس گفتگو کر رہے ہیں امام حسین سے، مکالمہ، لیکن مرثیے میں. کہا مولا کربلا میں اتنی مصیبتیں پڑی کہ جوان بھائی مارا گیا، کیا یہ بڑی مصیبت ہے؟ تو ایک جملہ کا آپ بہت تڑپیں گے. کہا کہ نہیں، یہ تو وعدے طفلی تھا، نانا سے وعدہ کیا تھا. کیا مولا علی اکبر جیسا شہزادہ دے دیا، یہ مصیبت کا وقت تھا؟ کہا یہ بھی نانا سے وعدہ کیا تھا. یہ دیکھیے گفتگو کر رہے ہیں اپنے امام سے. کہا کہ آپ کا لاشا پامال ہو گیا. کہا کہ نانا کے دین کو ضرورت تھی. کہا ششمہا قربان ہوا. کہا اسلام گھٹنیوں چل رہا تھا، اسے علی اصغر کے قدموں کی ضرورت تھی. اسلام مایوس ہو چکا تھا، اس میں روح پھونکنے کے لیے علی اصغر کی مسکراہٹ کی ضرورت تھی. اسلام کمزور تھا تو علی اکبر کی جوانی کی ضرورت تھی. اسلام ناتوا تھا تو عباس کے بازوؤں کی ضرورت تھی. اسلام مرجھا چکا تھا تو قاسم کی خوشبو کی ضرورت تھی. کہا پھر مصیبت کیا ہے؟ بس ایک جملہ کہا. کہا میر انیس بس ایک مصیبت ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں. دیکھیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ اس کو جا کے کنڈولنس دیتے، تعزیت دیتے ہیں، تو کیا تعزیت سے مردہ زندہ ہوتا ہے؟ کہا نہیں ہوتا. اس کو احساس ہوتا ہے غم میں تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی شریک ہے، تقویت ملتی ہے. اب امام نے بولا، جب انیس اتنی دیر بول لیے، اب امام نے جواب دیا کہ بھائی میر، ہماری مصیبت یہ نہیں عباس مارا گیا، علی اکبر مارے گئے. کہا پھر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جملہ سنو گے. کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یہ ہے پرسا. کہا میرا جوان بھائی مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، کربلا میں میرے بچوں کو کسی نے تعزیت نہ دی. اے عزادارو، یہ جو مجلس ہے پرسے کی مجلس ہے. حسین نے کچھ نہیں مانگا، پرسا مانگا ہے. یہ ہے آج کی مجلس کا مقصد. جو آپ یہاں پر آئے ہیں، بس یہ ہے مقصد کہ زین العابدین نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، زین العابدین نے آپ سے پرسا مانگا ہے. کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہاں 11 محرم آ گئی، رات قبلہ نے شام غریبہ کو پڑھا. شام غریبہ کے مصائب کے بعد اب وہ منزلت آ گئی کہ 11 محرم ہے، خیمے جل چکے ہیں. خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر، بجھی ہوئی راکھ پر بیویاں بیٹھی ہیں. مگر سوچو کیا قیامت آئی ہوگی جن کے کھلے ہوئے بالوں کو کبھی گھر کے بچوں نے نہ دیکھا ہو، جن کے بالوں کو کبھی کنیزوں نے نہ دیکھا ہو، چلتی ہوئی ہواؤں نے جن کے بالوں کو نہ دیکھا ہو، آفتاب و مہتاب نے جن کو برہنہ نہ دیکھا ہو. آج علی کی بیٹی، اور بیٹی بھی ہو جس کو آپ ثانی زہرا کہتے ہیں، کھلے بال ہیں، بازو بندے ہیں. کہ ایک مرتبہ شمر ملون نے کہا کہ حکم یزید یہ ہے، اور ابن زیاد یہ چاہتا ہے کہ بیویوں کے بازوؤں کو باندھ دیا جائے. اور اس کے بعد کہا کہ اس نے یہ کہا کہ ان کے گلوں کو باندھ دیا جائے، اور ایک ایک رسی میں 12 گلے باندھ دیے جائیں، اور ان کو ایسے اونٹ پہ بٹھایا جائے جو بے کجاوا اونٹ ہیں. اللہ اکبر. اب وہ وقت قریب آیا 11 محرم میں. ظالم آگے بڑھے، رسیوں سے بازوؤں کو باندھا جانے لگا. جب ظالم قریب آتے تھے، بیویاں ایک کے پہلو سے نکل کے دوسرے کے پہلو میں چھپ جاتی تھی. اب وہ وقت قریب آیا کہ قافلہ چلنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا، ایک بیمار. ذرا کبھی آپ سوچئے کہ جو 10 محرم تک کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، جو عصا کے سہارے سے نہیں چل سکتا تھا، جس کو زینب اٹھا کے بٹھاتی تھی، جس کو کروٹ دلانے کے لیے حسین آتے تھے، ارے وہی بیمار 11 محرم کربلا سے لے کے کوفہ، ارے کوفے سے لے کے شام، پاپ یادہ چلا گیا. یہ کہنا آسان ہے کہ زین العابدین پیدل چلے، مگر کون بیمار چلا جو ابھی تک اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا؟
وہ بیمار چلا، مگر جب چلا ہے تو قاضی صاحب نے، قاضی نور اللہ شوستری نے کربلا کے مصائب کو ایک جگہ پر کمپائل کیا ہے. بس یہ جملہ اور میں زحمت کو تمام کر دوں گا. کہتے ہیں کہ جتنی بیبیاں ہیں یہ اپنے اپنے ورثاء کے لاشوں کے پاس سے گزری، اور جا کے ہر بیوی نے کسی نے اپنے بچوں کو سلام کیا، کسی نے بھائیوں کو خدا حافظ کہا، سب گئی اپنی اپنے وارثوں کے لاشوں پر. اور مقتل پہ کیا دیکھا؟ اسے آپ گنج شہدا کہتے ہیں. کسی کا سر پڑا تھا، کسی کے ہاتھ پڑے تھے، کسی کا کلیجہ پڑا تھا، کسی کا جسم پڑا تھا. مگر روایت میں 2 مظلوم بچے ایسے ہیں کہ ان کے جنازوں پر، جنازے تو کیا کہیے کہ جہاں لاشیں پڑے تھے، کسی نے جا کے نہ سلام کیا، کسی نے جا کے نہ خدا حافظ کہا. ہاں ایک بی بی تھی، اس کا نام ثانیہ زہرا زینب ہے، وہ گئی تو علی اکبر کے پاس گئی، وہ گئی تو حسین کے لاشے پہ گئی. مگر وہیں پر حمید ابن مسلم نے لکھا، اور قاضی صاحب نے کربلا کے مصائب کو جب لکھا تو عجیب جملہ لکھا کہ ان بیویوں میں ایک بی بی تھی جس کا نام رباب تھا. آپ بہت روئیں گے کہ حسین نے پشتہ خیمہ پر علی اصغر کو اپنی زندگی میں دفن کیا تھا. مگر جب 11 محرم آ گئی تو ایک مرتبہ شمر نے یہ کہا سر تو 72 ہونے چاہیے تھے، مگر یہ 71 نظر آ رہے ہیں، 72واں سر کہاں ہے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے کوئی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا ظالمو یہ کیا قیامت برقرار کرنا چاہتے ہو؟ وہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تھا جس کو حسین نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا تاکہ اس کا لاشا پامال نہ ہو. گھوڑا بہت شجاع ہوتا ہے، بچے کا کلیجہ چھوٹا ہے. مگر ایک مرتبہ شمر نے کہا، لشکر والوں سے کہا کہ تم اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، اپنے ہاتھ میں نیزہ لے لو، جہاں پہ نرم زمین نظر آئے وہیں پر نیزے کو زمین پہ گاڑنا. میں روایت کیسے پڑھوں؟ جلے ہوئے خیمے کی راکھ پہ جناب رباب بیٹھی تھی، جناب زینب بیٹھی تھی. ان بیویوں کے سامنے پورا لشکر گھوڑوں پہ سوار ہوا. ایک مرتبہ نیزہ لیا، زمین پہ مارا. اب جو ایک نیزے کو زمین پہ مارا اور ایک ننھا سا لاشا، ایک ننھا سا لاشا ایک مرتبہ نیزے کے ساتھ آیا. زینب آگے بڑھی، رباب کا بازو پکڑا، بھابی حوصلے سے کام لے لا، اصغر کی خیر. اللہ اکبر. حرملہ آگے بڑھا، خنجر کو لیا، بچے کا سر کاٹا، نو کے نیزہ پہ بلند کیا. ہاں یہ بی بی رباب ہے. یہ گئی اون محمد کے پاس، علی اصغر کا چھوٹا سا لاشا اٹھایا. آپ سوچو اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی جس نے ششماہے کا لاشا اٹھایا مگر وہاں پر سر نہ تھا، خون تازہ نکل رہا تھا، خاک کربلا میں اٹا ہوا تھا. یوں لاشا لیا، بندھے ہوئے ہاتھ تھے، سینے سے لگایا. جانتی ہو کہاں پہنچی؟ یہاں اون کا لاشا پڑا تھا، یہاں محمد کا لاشا پڑا تھا، بیچ میں اصغر کو لٹایا اور ایک جملہ کہا بیٹا تو تو ماں کے سینے پہ سویا کرتا تھا، تو تو ماں کے پہلو میں سویا کرتا تھا، مگر میرے لال اپنی ماں کے حق کا واسطہ پریشان نہ ہونا. اگر تو پریشان ہو جائے، تیرا چچا بھی یہیں پر ہے، تیرا بابا بھی یہیں پر ہے. اور ایک مرتبہ ایک کام کیا، ایک ہاتھ اون کا لیا اصغر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کا لیا اصغر کے سینے پہ رکھا اور ایک جملہ کہا تمہیں اس غریب ماں کا واسطہ میرے اصغر کا خیال رکھنا، میرا اصغر بہت چھوٹا ہے. زین العابدین آگے بڑھے، اما رباب کوفے کی طرف چلو، بابا نے نانا سے ایک وعدہ کیا تھا، وعدہ طفلی کو پورا کرنا ہے. بیبیاں چلی، علی اکبر خدا حافظ اور محمد خدا حافظ. کربلا کے غریبوں تم پہ ہمارا آخری سلام. ماتم حسین. خدا
بغیر گور و کفن تھے شہید کرب و بلا، حرم تمام تھے چھوٹے بڑے رسن بستہ، نہ سر پہ ماک نہ ہو چادر نہ کوئی داد رساں، ادون آل نبی کو یہ آ کے حکم دیا، سوار ناکوں پہ ہو جاؤ جانا ہے کوفہ، سوار ناکوں پہ ہو جاؤ جانا ہے کوفہ، سوار ناکوں پہ ہو جاؤ جانا ہے کوفہ، وہ لے کے آئے ہماری کجاوے جن پن تھے، بزبر آل محمد سوار ان پہ ہوئے، کہوں میں کس طرح کے ہاتھ پشت پر تھے بندھے، صغیر بچے تھے ماؤں کی چھاتیوں سے لگے، کہیں بگاتے تھے ناکوں کو اس سخاوت سے، نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے، نہ رکھ سکے بچے کو ماں حفاظت سے، نہ رکھ سکے کسی سنا تھا قافلہ کا بچہ کوئی گرتا تھا، وہ دیکھتی تھی اسے اور وہ ماں کو تکتا تھا، جو بچہ گرتا تھا ناکے سے دب کے مر جاتا، صدائے یا علی کا ایک شور اٹھتا تھا، ادوئے حادثہ ہونے پر بھی نہ رکتے تھے، بجائے روکنے کو اور تیز چلتے تھے، بجائے روک کے وہ اور تیز چلتے تھے، بجائے روک سکینہ گر گئی ناکے سے ایک شور اٹھا، سر حسین بینے سے زمین پہ پڑا، کہا یہ سمر نے عابد سے جا کے پوچھو ذرا، چلا کہ کیوں نہیں چلتا ہے، کیا ہوا جو رکا، یہ پوچھ کر مجھے بتلاؤ، دور جانا ہے لگی جو دیر تو پھر تم ہو تازیانہ ہے، لگی جو دیر تو پھر سنبھال ہاتھ کڑی اور بیڑیا بڑے سجاد، قریب سر ہوئے شبیر کے تو کی فریاد، ندائے دی کے سے نے بادتی کے سن روداد، سکینہ گر گئی ناکے سے بن میں زین العبا، میری سکینہ کو جب تک نہ کوئی لائے
گا زرے حسین یہاں سے نہ آگے جائے گا سر حسین یہاں سے نہ آگے جائے گا سر حسین یہاں سے نہ آگے جائے گا صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم یہ شور گریا یہ شور ماتم سنی ہوئی داستان پہ ہم کاہ بن کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پرنم صدا رہے گا اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے سوال یہ تھا کہ کون روکے حسین ابن علی کے در پر جمی ہوئی تھی نگاہ عالم صدا رہے گا بڑا جو حد سے غرور باطل تڑپ اٹھا پھر حسین کا دل چلا حرم کو وطن سے لے کر ردائے زینب بنا کے پرچم حسین کا غم صدا رہے گا جفاؤں کا دل ہلا کے اٹھا وہ قبر اصغر بنا کے اٹھا جواں کی مہیات پہ مسکرا کر بدل گیا فکر نسل آدم صدا رہے گا سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ گزر گیا دور تازیانہ بغور سن لے بولے اب اس علم کے ہیں پاس باہم صدا رہے گا سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ گزر گیا دور تازیانہ بغور سن لے جان والے اب اس علم کے ہیں پاس باہم صدا رہے گا نہ روک سکی ہے نہ روک سکے گی صدائے مظلوم کیا رکے گی
دلوں کی ہر ایک دھڑکنوں سے ابھر رہی ہے صدائے ماتم. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، السلام اے میرے بیمار امام، السلام السلام اے میرے بیمار امام، السلام السلام اے میری معصوم سکینہ، سلام السلام اے میرے بے سیر مجاہد، سلام السلام اے میری کلثوم و زینب، سلام السلام اے میرے عباس دلاور، سلام السلام اے میری کبریٰ و لیلی، سلام السلام اے میرے قاسم و اکبر، سلام السلام اے میرے اونو محمد، سلام السلام اے میرے بیمار امام، السلام السلام اے میری معصوم سکینہ، سلام السلام اے میرے بیمار امام، السلام السلام اے میری معصوم سکینہ، سلام السلام اے میرے بے سیر مجاہد، سلام السلام اے میری کلثوم و زینب، سلام السلام اے میرے عباس دلاور، سلام السلام اے میری کبریٰ و لیلی، سلام السلام اے میرے قاسم و اکبر، سلام السلام اے میرے اونو محمد، سلام السلام اے میرے بیمار امام، السلام السلام اے میری معصوم سکینہ، سلام حسین 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 بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ ایھا الحسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک وبیک، السلام علیکہ وعلی امک وخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس، یا قمر بنی ہاشم، یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بنت امیر المومنین، السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک ایھا الحسن المجتبی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا سید مولائی علی بن الحسین، السلام علیک یا سید مولائی محمد بن علی، السلام علیک یا سید مولائی جعفر بن محمد، السلام علیک یا سید مولائی موسیٰ بن جعفر، السلام علیک یا سید مولائی علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم معصوم قوم، السلام علیکم بنت موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سید مولائی محمد بن علی، السلام علیکم یا سید مولائی علی ابن محمد، السلام علیکم یا سید مولائی حسن ابن علی، السلام علیکم مولانا صاحب اسف الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریق القرآن، السلام علیکم امام انس والجان، السلام علیکم امام زمانہ ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حیدری یا علی આવતીકાલે સોએમની મજલિસ થશે આગળ સેમ પ્લેસ સેમ ટાઈમ અને જમવાનું પણ છે અને ગુરુવારે મરહૂમ રઝા કાકાની ઝિયારતની મજલિસ છે એ તમામ ભાઈઓને આવા ખાસ વિનંતી છે અને એનું ઇન્શાલ્લાહ નાસે ટેક્સ્ટ મેસેજ કરવાનું છે. ગુરુવારે જે રજા કાકાની ઝિયારતની મજલિસ છે એનો સમય 7:30 છે. 7:30 નમાઝ થશે.